اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفة منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں گمراہ کرنے کا قصد کر ہی لیا تھا، اور وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر سکتے اور نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کتاب یعنی ہدایت اور حکمت نازل فرما دی ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھا دیا ہے جو تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ حاشیہ نمبر 181۔ پچھلی آیات کے تسلسل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا ہی فضل و کرم تھا کہ اس نے خصوصی حفاظت فرمائی اور بر وقت وحی کے ذریعے رہنمائی فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ابیرک کے ان منافقوں کے سازشی منصوبہ سے آگاہ کر دیا، ورنہ انہوں نے تو جھوٹی شہادتوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں فیصلہ کرا کے اصل مجرم کو بری کرا لینے اور ایک بے قصور کو مجرم ٹھہرا دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے مطلع فرما کر ایسا فیصلہ کرنے سے روک دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہ تھا، اور جس سے دین اسلام اور دعوت حق پر اعتماد کو ٹھیس لگتی اور منافقوں اور مخالفوں کو تقویت پہنچتی۔ حاشیہ نمبر 182۔ لیکن یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ اس قسم کی روش اختیار کر کے ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ نہ بگاڑا، البتہ اپنا ہی نقصان کیا۔ یہ نفس پرست راہ راست سے اور دور ہو گئے، لوگوں کی نظروں میں گر گئے، ان کو دنیا کی ذلت اور رسوائی ملی، اور آخرت میں یہ دائمی عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ اس میں ایک معاشرتی سبق ہے۔ چرب زبانی، جھوٹی گواہی یا رشوت و دباؤ کے ذریعے جو لوگ حکام سے اپنے حق پہ فیصلے کرا کے خوش ہوتے ہیں وہ محض خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں، فی الحقیقت وہ ناکام و نامراد ہیں۔ حقیقت سامنے آ جانے کے بعد معاشرہ میں تو بے وقت ہوتے ہی ہیں، لیکن آخرت میں وہ شدید عذاب کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 183۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب حکمت نازل فرمائی، پھر اس کتاب اور وحی غیر مطلوب یعنی یا وحی خفی کے ذریعہ علم و حکمت کی وہ ضروری باتیں سکھا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست پر رکھنے میں معاون ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی غلط فہمی پھیلانے والوں اور مغالطہ آرائی کرنے والوں کی سازشوں سے محفوظ رہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کے وقار پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی۔ یہ آیت بھی اس بات کی صریح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے۔ وحی الہی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم نہ ہوتا تھا جو بذریعہ وحی بتائی جاتی تھی۔ دوسری جگہ کہا گیا کہ اس سے پہلے تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، بحوالہ سورۃ الشورى آیت نمبر 52۔ یہ مضمون مختلف انداز میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی فضل و کرم کا ذکر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان پر اس کتاب ہدایت کا نزول جو حکمت و دانائی سے بھرپور ہے، بنی نوع انسان بالخصوص اہل ایمان پر رب کریم کا عظیم احسان ہے، جس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے بلا شبہ یہ گراں قدر تحفہ ہے۔ اس میں ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح و کامرانی کا سامان ہے۔ جن خوش بختوں نے اس سے کما حق و فائدہ اٹھایا انہیں یہاں خلافت کا منصب ملا اور آخرت میں اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ لا خیر فی کثیر من
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے جو کسی خیر بھلی بات یا لوگوں میں اصلاح کا حکم دے، اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ حاشیہ نمبر 184۔ سرگوشی یا کانا پھوسی کوئی پسندیدہ فعل نہیں، اس سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی کا امکان ہوتا ہے جس سے باہمی تعلقات بگڑ سکتے ہیں۔ ان منافقوں کی سرگوشیاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف سازشوں ہی کے لیے ہوتی تھیں، نہ کہ کسی کی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ یہ نادان یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے باعث خیر ہیں، ان کے لیے ان میں کوئی مفید پہلو نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والے کام ہیں، اور ان کرتوتوں سے اہل ایمان کے دلوں میں مزید بدگمانی ہوگی اور ان منافقوں کے لیے ذلت اور رسوائی کے حالات پیدا ہوں گے۔ البتہ یہ سرگوشیاں ان کے لیے فائدہ مند اس صورت میں ہوں گی جبکہ یہ اصلاح و خیر خواہی کے جذبے سے اللہ کی رضا کے حصول کے مقصد کے تحت ہوں۔ مثال کے طور پر کسی حاجت مند کے کام کے لیے خفیہ منصوبہ بندی کی جائے تاکہ اس کا چرچا نہ ہو اور اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے اور اس کو معاشرے میں شرمندگی محسوس نہ ہو، یا لوگوں کو کسی کار خیر کی طرف راغب کرنے کے لیے یا مومنوں میں باہمی صلح و صفائی کرانے کے لیے خفیہ تدابیر کی جائے، تو یہ تمام ایسے کام ہیں جن کی قرآن و حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ اس مقصد کے لیے کی جانے والی غلط بیانی جھوٹ کے زمرے میں بھی نہیں آتی، جیسا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، بحوالہ بخاری کتاب الصلح، باب لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس، یعنی وہ شخص جھوٹا نہیں جو یعنی جھوٹ کے ذریعے لوگوں میں صلح کراتا ہے، حالانکہ دروغ گوئی گناہ کبیرہ ہے، بحوالہ بخاری کتاب الاستئذان، باب من اتقا بین یدی اصحابی، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے کاموں کے لیے اصلاح و مشورے اور خفیہ تدابیر بہت ہی مستحسن اور لائق اجر ہیں۔ اگر یہ لوگ ایمان و اخلاص اور اس جذبہ و مقصد کے ساتھ یہ سرگوشیاں کرتے تو اللہ کے یہاں اجر عظیم کے حقدار ہوتے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو کوئی یعنی رائے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کی پیروی کرے گا تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف اس نے رخ کر لیا ہے، اور یعنی بالآخر واصل جہنم کر دیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حاشیہ نمبر 185۔ اس آیت میں قبیلہ بنو عبیرق کے منافق بشیر ہی کے معاملے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر ترمذی کی مذکورہ روایت میں کیا گیا ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد وہ مشرکوں سے جا ملا تھا اور کھلم کھلا مخالفت کرنے لگا تھا، بحوالہ ترمذی باب التفسیر۔ چنانچہ یہاں اہل ایمان کو نصیحت اور منافقوں کے زجر و توبیخ کے طور پر فرمایا کہ اگر کوئی حق واضح ہو جانے کے بعد بھی ذاتی مفاد کی خاطر نفس و انا پرستی کا شکار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ حد سے گزر جائے، بغض و عداوت میں مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے، تو اسے اسی راستے پر چھوڑ دیا جاتا ہے جس کو اس نے پسند کیا ہے، اور رجوع الی اللہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، اور بالآخر جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں ڈال دیا جاتا ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں بیان کردہ اصول و ضوابط بلا شبہ قیامت تک نافذ العمل ہیں، اور اس امت کے لیے تو بالخصوص عبرت انگیز ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا درج ذیل باتوں پر غور کر لیا جائے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایمان و عقیدت سے منحرف ہو کر قرآن کی آیات کے خلاف مشرکانہ عقائد کو ایمان میں شامل کر لینا، جن کی تفصیل پہلے ہی بیان کی جاتی رہی ہے۔ نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طور طریقوں کو چھوڑ کر بدعات و رسومات اور یہود و ہنود کے طور طریقے اختیار کر کے ان کو دین کا حصہ بنا لینا۔ نمبر 3،
کتاب اللہ کے حکم کے خلاف مختلف مسلکوں اور فرقوں میں تقسیم ہو کر احبار و رہبان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ان کو رب کا درجہ دے دینا۔ نمبر 4، اپنے ہم مسلک پیروں اور مولویوں، علماء اور مشائخ کے اقوال و ملفوظات اور طور طریقوں کے مقابلے میں کتاب اللہ کی آیات کو جو شک و شبہ سے بالاتر ہیں اور احادیث صحیحہ کو ناکافی بلکہ بے بقعت سمجھنا، اور اگر اصلاح احوال کے لیے ان کو بطور دلیل پیش کیا جائے تو ان سے بیزاری کا اظہار کرنا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ان خصائل کے حامل افراد کی اکثریت پر مشتمل اس امت پر اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا، اور کیا یہ غیر سبیل المؤمنین کے متبع نہیں؟ ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ اس امت کے ایک بڑے گروہ کے دین کی اساس ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے بغض و عداوت پر ہے۔ یہ بھی کوئی حیرت کی بات نہیں، دوسرے لوگ جو مرکب سیاست کے شاہ سوار اور صنم جمہوریت کے پرستار ہیں وہ ان کی محبت اور تائید میں رطب اللسان ہیں۔ کیا دنیا میں اللہ کے قہر و غضب کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی ان میں توبہ اور اصلاح کا احساس نہیں پیدا ہو رہا؟ العیاذ باللہ۔